اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑھے پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طی میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کی طرح اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان یہودی علماء، ربیوں اور فریسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور کس قدر نیچ حرکتیں کی، اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد سن 70 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی تھیٹرز میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ اسراء اور معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے اور نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ اسلام کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبہ پر الگ افسر بھیجے، چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد از مشاورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ مقام جابیہ میں عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے بڑے عیسائی پادری سفر ینوس کے ایلچی بھی جابیہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا۔ بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہوئے۔ اس عہد نامہ کے کچھ چیدہ نکات دیکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دوسری مفتو قوم سے حسن سلوک کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو یا ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے کی کچھ شقیں آپ نے ملاحظہ کیں۔ کسی مفتو قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدہ میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دی گئیں۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔
آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک و اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بخشی عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کے پادری سفر یونس کا خیال تھا کہ امیر المومنین کا لو لشکر پر شکوہ ہوگا اور وہ دور سے نظر آئے گا، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے۔ ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیونت لگا کرتا، ایک دو نہیں پورے 14 پیونت لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تخت و تاراج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات زبان پر نہ لا سکا۔ امیر المومنین اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرما روا کے لیے دروازے کھول دیے، شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں نماز پڑھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ گرجے سے باہر نکل کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور رخت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہچکی لگ گئی اور دیر تک ایک عجیب اثر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے واپسی میں مفتوحہ علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے مدینہ کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان استقبال کیا اور یوں تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔